وصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. اس بل مجنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے رستہ تک، اس بس مجنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے رستہ تک، بے عام ہمارے افسانے ساحل سے لے کر صحرا تک. ابھی جو ہم تمام کے مابین جو مہینہ چل رہا ہے، شمسی مہینے کے اعتبار سے یہ ماہ جنوری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک تاریخ کی ایک بہت بڑی سنہری تاریخ ہے، جسے ہم آپ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں. آج ہم اور آپ جس ملک کے اندر پنپ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ ملک سونے کی چڑیا کا گہوارہ ہے. ہر آن کے اندر، ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی اچھی چیز پر لوگوں کی بدنگاہیں اٹھتی چلی آتی ہے. ٹھیک اسی طرح ہمارے ملک بھارت پر بھی ناپاک ارادے پڑے اور اس ملک کو غلام بنانے کی ان حد تک کوشش کی گئی، لیکن لاکھوں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ہم تمام ان مجاہدین شہداء کو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا پرواہ نہیں کیا، اپنی بیوی بچوں کا پرواہ نہیں کیا اور اپنی ماں کا پرواہ نہیں کیا، بلکہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. جب اس ملک کے اندر 1660 جب انگریز انڈیا ایسٹ کمپنی چند ملاحوں کے ذریعے اس ملک کے اندر تجارت کی غرض سے آتی ہے اور اپنا پڑاؤ ڈالتی ہے، تو سب سے پہلے جو ان ناپاک ارادے کو جس ہستی نے بھانپا، جس لوگوں نے اسے سمجھ لیا، وہ بڑیا رشید ہمارے علماء کرام تھے. بس یوں ہی نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا. 1717 کے اندر نواب سراج الدولہ بنگال سے اٹھے. وہ جمیا باغ کا وہ میدان اس بات کی شہادت دیتا ہے آج بھی پنجاب کے اندر کہ جب سراج الدولہ نے اس بدبخت انگریز کے خلاف چلے اور کھڑے ہوئے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر تاریخ کے اندر اپنی جماعت میں سے ہی کوئی نہ کوئی منافق ضرور کھڑا ہوتا ہے، جس کی بنا پر اپنوں کو شکست ملتی ہے اور وہ اس لڑائی کو ہار جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے جب اپنا یہ غدار نکل جائے تو ہمارے پاس بہت سی طاقتیں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، جسے دنیا جعفر صادق کے نام سے جانتی. بالآخر جب مسلمان شہید ہوتے رہے
1791 میں اس وقت بھی ٹیپو سلطان جن کے والد محترم حیدر علی بھی اس جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے اور انگریزوں کو للکارتے رہے، بالآخر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہے اس قربانی کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے گئے، ثمرۃ التربیہ اور انصار جماعت کی ایک جماعت تشکیل کی گئی، اور اسی طرح ترک موالات اور اسی طرح ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی، اور اسی طرح مدارس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1866 عیسوی میں جب دیکھیں کہ انگریز سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے دو چار کی ضرورت نہیں بلکہ ایک غم غفیر کی ضرورت ہے، تو شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے روحانی فرزند جسے دنیا مولانا قاسم النانوتوی کے نام سے جانتی ہے، وہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے ایک شاگرد ایک استاد جسے دنیا مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں، جو آخر میں شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور اس بنیاد سے پورے ہندوستان کے اندر مدارس کا جال بچھا دیا گیا کہ اس کے ذریعے ہم ملک کو آزاد کس طرح کرائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابرین جس طرح قربانیاں دی ہے، اس چیز سے فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس جنگ آزادی کے اندر پیش قدم رہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آگے بڑھنے والے ہر زمانے کے اندر ہر آن کے اندر آپ کو ایمان والا ملے گا، لیکن ان کے ساتھ ہر چیز کے اندر جو کامیابی ملتی ہے وہ اتحاد سے ملتی ہے اور اتفاق سے ملتی ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند نے تمام ہندو بھائیوں کو اس وقت کے رہنے والے چندر بوس، سبھاش اور اسی طرح گاندھی جی، نہرو کو، تمام بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کانگریس کی ایک اہم میٹنگ بنائی گئی جو لاہور کے اندر یہاں کانگریس کی پارٹی بنی، جس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس ملک سے ہم انگریز کو کس طرح بھگائے۔ ہمارے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے گاندھی جی کو آگے کیا اور کہا کہ آپ بھی آگے رہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم تو بڑھیا نشیے بڑھیا پر بیٹھ جائیں گے، آپ اقتدار میں رہیے اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جب یہ آواز پہنچی، جھانسی کی رانی اپنے چھوٹے سے معصوم بچوں کو لے کر اپنے پیٹھ پر باندھتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور انگریز کو للکار کر کہتی ہے کہ اے بدبخت، جب تک یہ مائیں اس ہندوستان میں زندہ ہے اس وقت تک تم ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے۔ بالآخر تمام بے لوث قربانیوں کی بدولت سن 1947 15 اگست کو یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، لیکن جب یہ اتنا بڑا ملک آزاد ہو گیا تو اسے چلانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کو چلانے میں کوئی ہمارا بڑا ہوتا ہے، ہماری تنظیم کو چلانے میں ہمارا کوئی
اسی جگہ پر یاد رکھیے، ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا اور یہ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہمارا مخالفین ہوتا ہے، جن کو ہم سے دشمنی ہے اور وہ چیز کو چھیننا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے چین کی زندگی نہ جینے دیں، تو ایک نہ ایک سوسا چھوڑ کر ضرور جاتا ہے۔ یہ ملک تو آزاد ہوا تو ضرور، لیکن کچھ نہ کچھ سوسے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی اقتدار کا بھوکا ضرور ہوتا ہے۔ محمد علی جینا جو عیسائی تھا، حکومت کا دعوے دار ہو گیا اور وہ اس بات کے لیے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں بھی اقتدار چاہیے، جو اکابرین کے خلاف تھا، لیکن ان بدبخت انگریز ہندوستان سے گیا تو ضرور، لیکن اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے چلا گیا۔ بالآخر ہمارا ملک آزاد تو ضرور ہوا، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت پڑی۔ ہمارے تمام اکابرین ہندو مسلم بھائیوں نے مل کر ایک آئین بنایا، وہ آئین جسے ہم اور آپ 26 جنوری کے دن اس یاد پر مناتے ہیں کہ یوم جمہوریہ ہے، آج ہی کے دن ہمارا ملک آزاد ہو کر وہ آئین نافذ ہوا کہ اس ملک کے اندر رہ کر ہر انسان، ہر آدمی اپنے اختیار سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور سیکولر کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ آج جو ہم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور اذان ہوتی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے سکھ بھائی اپنی عبادت گاہوں کے اندر جا کر گھنٹا بجا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ اسی آئین کے مطابق، لیکن نہ جانے آج ہمارے آئین پر کسی کی بدنگاہی لگ گئی ہے کہ جس آئین کے ذریعے ہمیں تحفظ دیا گیا، جس آئین کے ذریعے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا گیا، آج اسی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج وہ آئین ہم سے چھینا جا رہا ہے اور ہماری جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، لاکھ انسان کوشش کر لے، لیکن جب انسان ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کامیابی کے در پر ہوتا ہے، تو چاہے باطل ہزاروں ہزار ہو، لیکن حق کم و بیشی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اتحاد ہے تو اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس قانون یعنی آئین کو بنانے میں صرف ایک دن کا کام تو نہیں تھا، مسلسل 2 سال 11 مہینوں کی محنت میں یہ آئین ہمارا تیار ہوا، اور یوں ہی نہیں کہ اس کو اسی طرح نافذ کر دیا جائے، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے ممالک تھے ان تمام کو سامنے رکھ کر پڑھا گیا اور انہیں دیکھا گیا۔ لیکن اب یاد رکھیے، کوئی بھی کام کسی ایک انسان سے نہیں ہوتا، وہ ایک جماعت مل کر اس کام کو تیار کرتی ہے، لیکن اس کام کے لیے کسی رہبر کا انتخاب کیا جاتا ہے، کسی بڑے کو آگے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ ٹھیک اسی طرح بابا صاحب امبیڈکر کو اس قانون کے لیے رہبر بنایا گیا، لیکن صرف بابا صاحب امبیڈکر نہیں تھے، اس میں پیش قدم میں ہمارے اکابرین مولانا حفظ الرحمان سے وہابی نور اللہ مرقدہ ہوئی، اس آئین کو بنانے کے اندر پیش قدم تھے کہ کس طرح یہ آئین بنے۔ تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور بابا صاحب امبیڈکر کو یہ اقتدار، یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ یہ پڑھے اور سمجھے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے اس قانون کو پڑھا اور سمجھا، اور تمام جدوجہد کے بعد 25 جنوری کو یہ قانون مکمل تیار ہو گیا اور تمام باتیں سامنے آ گئی، اور ٹھیک 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ قانون اس ملک کے اندر نافذ ہوا۔ تبھی ہمارا ملک جمہوریت کا ملک بنا، جس ملک کے اندر ہر انسان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے۔
اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جب یہ آئین بن گیا، اس کے مطابق حکومتیں ہوتی رہی، اقتدار چلتا رہا، لیکن آج جو ہمارے آئین پر آج ہمیں رونا تو اس بات پر آتا ہے کہ جس آئین نے ہمیں ہندوستان میں رہنے کا حق دیا، آج اسی آئین کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور اس آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی ہماری مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہماری مذہبی اور خانقاہوں پر الزام لگائے جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم تمام ہندو مسلم بھائیوں مل کر اس آئین کو بچانے کے لیے، اس آئین کو سنبھالنے کے لیے ٹھیک اسی طرح اپنے اندر وہ جذبہ رکھنا ہے جس طرح 1947 سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث نبی شاہ عبد العزیز نور اللہ وقدہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف یہ اعلان بغاوت بلند کیا، دہلی کی اکبر شاہی مسجد جس کے منبر پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے جو جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی بنا پر انگریز نے آپ کا اقتدار چھین لیا، مسجدوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، آپ دہلی کے اندر ادھر ادھر زندگی گزارتے رہے، لیکن آپ کے ایک الفاظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر یہ ہوائیں پھیلا دی اور تمام لوگوں نے مل کر اس ملک کو ان انگریزوں سے آزاد کرایا۔ ٹھیک اسی طرح آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمارے آئین کو چھینا جا رہا ہے، لیکن آج ہم اور آپ آئین کو مانتے ہیں، آئین پر ہمارا عقیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ہمارے پاس وہ قرآن کریم ہے، جس قرآن کریم نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب آپ فتح مکہ ہوا تو حالانکہ آپ چاہتے تو تمام لوگوں کو قتل کر دیتے، لیکن قربان چاہیے اللہ کے حبیب نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج عفو درگزر کرنے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہم ایمان والے ہیں اور قرآن کو ماننے والے ہیں، محمد کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس محمد کا طریقہ ہے، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے آئین کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق ہمیں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سنویدھان کو ٹھیک کل جس طرح مانتے تھے آج بھی ہم مانتے، لیکن اگر آئین کے خلاف کوئی چلے گا تو جس طرح ہم 1947 سے پہلے ہم نے ایسے وقت کے حالات کو اور حکومتوں کو للکارا تھا، آج بھی وہ طاقت اور حمیت ہم اپنے اندر وہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے آئین پر آواز اٹھی تو ہم اپنی جانوں کا نظارہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آئین کو ختم نہیں ہونے دیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قانون کے دائرے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے، ہمیں کسی دوسرے ممالک کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں بھی ایک نوجوان آدمی ہوں، ہمارے وہ نوجوان بھائیوں کسی ممالک بھائیوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں آپ اسی ملک میں رہیں، کیونکہ اگر کچھ ہوگا تو اسی ملک کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل اور جج آپ کو کام آئیں گے۔ کسی دوسرے ممالک کے، کسی سعودی عرب یا کوئی افغانستان آپ کو کام نہیں آنے والا، آپ کو کام آئے گا تو آپ کے ملک کا یہی باشی کام آئے گا۔ تو آپ کو اسی آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے اور اسی آئین کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر زمانے میں ظالم اوپر تو ضرور ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ابھی موجودہ حالات ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہم مسلمانوں کو بہت
نقل کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ میں جیل کے سلاخوں کے اندر مالٹا کی جیل میں رہا اور وہاں میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کہ جن کی لاشیں وہاں سے نکل رہی ہے، ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کسی غیر ملکی کے بہکاوے میں اگر کوئی بات لکھ دی، ایک الفاظ لکھ دیے جس کی بنا پر انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جیلوں کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اس لیے ان کا یہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے آئین کے مطابق چلے اور ایسی بات کوئی نہ کرے جو ہماری جان کے لیے آفات بن جائے اور ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس آئین کے مطابق زندگی گزارنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔